بنام بڑے لیکھتوں کے، جن کی لکھائیوں نے یہ سوچنے، لکھنے اور فکر کرنے کی توفیق دی۔ میں نے بہت کتابیں نہیں پڑھی۔ میں خود کے بچوں اور کم عمر دوستوں سے مقابلہ کروں تو وہ کہیں گے آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ ٹھیک ہی کہیں گے، سچ ہی تو بتائیں گے۔ میں نے ان کی طرح بچپن سے بھی پڑھنا لکھنا شروع نہیں کیا، اور مجھ کو ان کی طرح پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا، یعنی سطحی پڑھائی۔ اور تو اور آج کے اور کل کے اور گزرے کل کے لکھاریوں کا بھی نہیں معلوم۔ مگر جو بات میں یا مجھ سے بہت سے کر سکتے ہیں وہ آج کے چست، چالاک، پروگریسو اور ہونہار نہیں کر سکتے۔ اس لیے نہیں کہ ہم سے عقل میں کم ہے، عقل میں تو ہم سے بہت زیادہ ہیں۔ ان کی سمجھ بالکل ہی نہیں ہے، منج ہی نہیں ہے۔ منجنے کو وقت چاہیے، بھٹی چاہیے، کڑی دھوپ اور برفیلی چوٹیاں، تب تو سونا بنتا ہے نا۔ یہ شاید مجھ جیسے جو مجھ ساتھ تھوڑے پڑے ہوں اور اس کو سمجھ سکتے ہوں، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہاں، آج کا بچہ اور آج کا بڑا پرکھوں سے سمجھ نہیں رکھتے، سمجھ بوجھ رکھ بھی نہیں سکتے۔ ویسے کوئی آج کے لکھنے والوں سے لڑائی نہیں چل رہی، گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ صرف میرے خیال کا اظہار ہے۔ آج کے لوگ اچھا بھی لکھ رہے ہیں، سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں، مگر ہیں کسی دوڑ میں ہی۔ آج کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر کہانی کا انجام سبق آموزی ہو، بس کہانی ہونی چاہیے۔ ویسے کیوں ہو ہر وقت کوئی سبق نہ ہو بھائی، ٹھیک ہے۔ ایسے کچھ ہی رنگینی اور کچھ چٹکلے، کبھی کسی کی چٹکی لی اور کبھی کسی کا پاجامہ کھینچا، ایسے ہی سب کو پسند ہوا ہے۔ اگر کوئی اچھا بھلا آگے بڑھ ہی جائے تو مزید بڑھنے کی لگن اور خود کے ماحول اور ثقافت کی دھجیاں جب بنا ہی لیا ہے کہ مغربی ممالک سے داد ملنی چاہیے اور اس کے لیے ان کی طرز کا لکھنا بھی چاہیے، تو گلہ بھی نہیں بنتا اور فکر بھی۔ ان سب کو معلوم بھی ہے ان کی طرز الگ ہے، ان کے مسائل الگ ہیں، تو بھائی ان کے وسائل بھی تو الگ ہیں نا۔ مگر چند طریقہ کار کے نیچے یا پیچھے ہم گھٹنے ٹیک بھی چکے ہیں۔ اس فیصلے کے بعد تو کان آنکھ بند، بلکہ دل و دماغ بھی قفل بند کہ کہیں یہی واپس نہ بلا لے۔ میں اکثر کہتی ہوں مغرب کی تو جڑیں ہی نہیں ہیں۔ ہمارا مواخذہ اس لیے سخت ہوگا کہ ہم ماننے والے لوگ ہیں، بڑے جاننے اور کر کے دکھانے میں سستی دکھا جاتے ہیں۔ کوئی نہیں، اب میں تھوڑا پڑھنے بھی لگی ہوں، اسی لیے کڑتی بھی ہوں اور لکھتی بھی ہوں۔ اس لیے کہ لکھنے کے لیے پڑھنا نہیں پڑتا، مجھے تو نہیں پڑتا۔ اس بے حسی کی دنیا میں جدھر نظر ڈالو کہانی تیار، بس محسوس کرنا پڑتا ہے۔ پڑھتا کا مطلب کوئی مجبوری نہیں ہے، قید بھی نہیں ہے۔ لکھنے کے لیے حساس ہونے کی ضرورت ہے، اور حساس ہونا رب سونا دیتا ہے، اس کی کوئی دوا بھی نہیں ہوتی۔ میں اس لکھنے کا ذکر کر رہی ہوں جس کو میں لکھنا چاہتی ہوں، میں جس کو میں لکھنا کہتی ہوں، جس کو ہمارے وہ پرکھ چھوڑ گئے جو پڑھنا لکھنا ہی نہیں جانتے تھے۔ ان سا کوئی کہہ نہیں سکا، اور ان کے کہے پر آج پی ایچ ڈی ہوتی ہے، کئی زبانوں میں ترجمہ ہوتا ہے۔ ترجمے سے یاد آیا کہ آج جو ہمارا لیکھت ہے، یعنی ہمارے علاقے کا، پاکستان کا، ہماری زبان میں لکھتا ہے یا کم لکھتا ہے؟ ادھر کی زبان میں ہی لکھتا ہے۔ زبان سے مراد لکھنے کا طریقہ اور طرز ہے۔ ادھر کی زبان اور ماحول اس کے دل و دھڑکن میں گھر کر گیا ہوتا ہے۔ وہ اب شرم و حیا کے بغیر لکھتا ہے۔ اس کے دل و دماغ میں یہی چل رہا ہوتا ہے کہ اس کا انگریزی میں ترجمہ اور زبانوں میں بھی ترجمہ ہو۔ جس زبان میں یا جس زبان میں ہو تو ان کے معاشرے کے عوام کو سمجھ آئے، ان کو اچھا لگے۔ ہماری عوام کی خیر ہے۔ یہاں کے پڑھنے والوں سے نہ ہی داد ملتی ہے نہ ہی پیسے، تو ہمارے معصوم لوگوں کے لیے کیا لکھنا؟ خیر، میں تو لکھتی وہ ہوں جو محسوس کرتی ہوں۔ میرے ہجے بھی کمزور ہیں اور خود کی زبان کے الفاظ بھی کم آتے ہیں۔ بھاری الفاظ کے تو معنی بھی نہیں آتے۔ مزے کی بات معلوم ہے کیا ہے؟ مجھے ایسے ہی اچھا لگتا ہے۔ بڑا لیکھک بڑے لوگوں کے لیے لکھتا ہے، ان کے مسائل پر، ان کی دنیا کے لیے اور ان کے معیار پر پورا اترنے کے لیے۔ بڑے اور مشہور لوگوں کی دنیا الگ ہے، ان کے الفاظ اور ان کے جملے الگ ہیں، ان کی گلیات، ان کی حسیات، بلکہ ان کے مرگ و حیات بھی الگ ہیں، ان کی گالیاں اور تانے بھی الگ ہیں، جن کے مطلب تو غلیظ ہی ہیں، مگر چند غلیظ الفاظ استعمال ہو کر وہ خود کی وقت تو کھو گئے ہیں، ذرا ہلکے غلیظ سمجھے جاتے ہوں گے۔ شاید تبھی ہر بڑے چھوٹے کے سامنے بغیر خطر استعمال ہوتے ہیں۔ ہم ٹھہرے غریب لوگ، عام بھی عوام بھی، ہم لوگوں کے کانوں پر وہ سب بہت بھاری لگتے ہیں۔ میں تو وہ مقبول، لکھاری اور مشہور کتابیں نہیں پڑھ سکتی، اور نہ ہی میں چاہوں گی کہ میرے گھر کے اور محلے کے نوجوان ان کو پڑھیں، اور یہ ان کو معلوم پڑے کہ اس معاشرے کے ان لوگوں میں گھلنے ملنے کے لیے یہ زبان سیکھنی بھی پڑے گی، اور اس کو خود کے دل اور کانوں کو قبول بھی ہونا ہے۔ افسوس ہی ہے میں چھوٹا لیکھت کار ہوں، چھوٹا ہی لیکھت کار رہنا چاہتی ہوں، چھوٹے لوگوں کے لیے لکھنا چاہتی ہوں، معصوم لوگوں کے مسائل، کسی چٹکلے کی صورت میں کبھی،
اور کبھی ڈر کی شکل میں اور کبھی نصیحت بنا کے لوگوں سے مخاطب ہونا چاہتی ہوں۔ عوامی جملے، آسان الفاظ، چھوٹے موٹے مسائل، دل رکھنے کی باتیں، دعائیں قبول کرنے کی بشارتیں، عام اور بہت ہی عام سی باتیں۔ اکثریت کی مثالیں، مگر خود کے جوتوں میں پیر رکھ کر، بلکہ پیر جما کر، بغیر ابہام کے پیغام۔ مجھے ہمیشہ چھوٹا چھوٹا آسان ہی اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ چند ان کو یہ سب اچھا لگتا ہے جو بڑی قیمتی مشہور کتابیں نہیں خرید سکتے، بلکہ پڑھ بھی نہیں سکتے۔ پڑھ لیں تو سمجھ نہیں سکتے، اور سمجھ جائیں تو الفاظ ہی پہچانتے ہیں، بات نہیں۔ بھاری الفاظ کے درمیان میں چھپا کر کیا کہا جا رہا ہے میں بھی نہیں جان پاتی، یہ بھی نہیں پہچان پاتے۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ چند لوگ یہ کبھی نہ سمجھ پائیں، نہ ہی پہچان پائیں، اور نہ ہی اس چمکتی دنیا کی طرف دوڑ لگائیں۔ ہم اس پار کی دنیا کے لوگ ہیں، ہمارے مسائل تعلیم ہیں۔ تعلیم کا مطلب جماعتیں پاس کرنا نہیں، تعلیم حاصل کرنا ہے، مثبت زندگی کا شعور حاصل کرنا ہے۔ ہم کو ہر لحاظ سے پڑھنے لکھنے اور سمجھنے کے اس کنارے پر ہی رہنا ہے۔ بڑا نہیں ہونا، چھوٹا ہی رہنا ہے۔ یہ چھوٹا رہنا بڑا مقام ہے۔